ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انسان اور شیطان ان کا آپس میں ہمیشہ سے مقابلہ ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے مہلت مانگی، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، چیلنج دیا اللہ کو۔ اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کو پیدا کیا اللہ نے انسان کے لیے، اور ایک ترتیب بنائی کہ ہم انسان کو آزمائیں گے، انسان کو اچھا اور برا راستہ بتلایا، اور اس کا نفس اور شیطان یہ دو اس کے ساتھ قوت مزاحمت والی قرار دیں، کیونکہ آزمانا ہے۔ آزمائش تو جبھی ہوتی ہے جب سامنے ایسے حالات اور واقعات پیدا ہو جائیں۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا تو انہیں جس کام کے لیے بنایا بس وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں اور دوسرا ارادے کا اختیار نہیں ہے، انہیں کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ انسان کو بتایا گیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سیدھا راستہ بتلا دیا، اس پہ چلنا ہے، چلو گے تو شکر گزار کہلاؤ گے، نہ چلو گے اپنی مرضی کرو گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے، کیونکہ شیطان آپ کے نفس کی مہار تھام لیتا ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ملائکہ کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، فرما برداری کر لی، کیونکہ ان کے اندر یہ مادہ تھا ہی نہیں کہ وہ سوچیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ان کی تخلیقی اپنے حکم پر ہے، لیکن جنات اور انسوں کو اللہ رب العالمین نے یہ ارادے کا اختیار دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ان کا مقصد بیان ہوا ہے۔ اب یہ عبادت ان کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جب آدم کو سجدہ کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے پوچھا، فرمایا ما منعک اللہ تسجد، اے ابلیس یہ تو بتا کہ تو نے اس امر تو میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی، انکار کیوں کیا؟ میرے حکم کی بات ہے، اللہ کے حکم کی، اللہ اس کے رسول کے حکم کی بات ہے۔ یہ نہیں تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو نے کیوں نہیں کیا، یہ سوال نہیں تھا، کوئی بھی جواب بن سکتا تھا۔ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ بھی سوال نہیں تھا۔
جو اس نے جواب دیا اس کا جواب یہی تھا کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا تھا، اذ امرتک کا، میرے حکم کا کیوں نہیں مانا، سوال یہ تھا۔ اور میرا حکم کیا تھا، یہ بات کی بات ہے، پہلی بات یہ تھی کہ میرا حکم کیوں نہیں مانا، اور اس نے پہلی بات کو قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا، فرشتوں نے پہلی بات کو اہمیت دی، اذ امرتک کہ حکم کس کا ہے، شیطان نے دوسری بات کو اہمیت دی کہ حکم کیا ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہے، ہمارے فائدے پر مبنی ہے کہ نہیں ہے، اس سے مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ یہ شیطان کی سوچ ہے۔ جب بھی یہ سوچ آ جائے کہ یہ حکم کیسا ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، پھر میری سوچ، میرا ارادہ، میرا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، جتنی بھی اللہ نے دین اور شریعت میں اصول و ضوابط کا تعین کیا ہے، وہ سب انسان کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن شیطان اس کو مغالطے میں ڈالتا ہے۔ اور شیطان کا یہ بڑا کاروبار ہے، دھوکہ ہے کہ وہ مسلمات پر آدمی کو شک میں ڈالتا ہے، مسلمات پر شک میں ڈالتا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کو فکر مندی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، کہنے لگا کہ قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ یہ اس کی دلیل تھی، ہمارے پاس بھی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ حکم جو نہیں مانا، اس کی وجہ یہ ہے، ایسا اس لیے نہیں کیا جناب، یہ وجہ تھی۔ تو یہ وجہ جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اللہ کے حکم کے آگے۔ یہ دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے کہ آدمی بولتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانی، ابا جان فیکٹری کے مالک کو کہتا ہے کہ میں نے یہ آپ کا جو فیکٹری کا اصول تھا اس لیے توڑا ہے، دلیل ہے میرے پاس، قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب رمضان گزر گئی ہے، شیطان جو سرکش شیاطین تھے اللہ نے پابند کر دیے تھے وہ آ گئے ہیں۔ اب یہ ہماری کشمکش ہے ان کے ساتھ، اس لیے ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ یہ کشمکش ہے اور یہ ہر وقت جاری اور ساری ہے، اور ہم نے انہی حالات میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ رمضان کی جو خصوصیات تھی، جو اللہ کا فضل اور کرم تھا، یہ ایک مہینے کے لیے تھا، چلا گیا۔ اب ہم نے شیطانی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس ایک مہینے میں جو اللہ نے ہمیں تقوی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، عبادات کے ذریعے سے، اللہ کی احکامات کی بجا آوری کے ذریعے سے، اب یہ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تقوی جو ہم میں پیدا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یقیناً کسی نے بہت زیادہ، کسی نے کچھ کم، کسی نے اور بھی کچھ کم، بہرحال کچھ نہ کچھ تقوی کی دولت سے وہ بہرہ مند ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی بی بی حوا جاؤ جنت میں سکونت اختیار کرو، رہو، اور کیسا رہو؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم رہو اس کے اندر جی جان سے، اور جو کچھ کھانا ہے پینا ہے جیسے رہنا ہے، کوئی پابندی نہیں۔
رغدن حیث شئتما، جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، اور جب تک چاہو رہو، کوئی نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں کہ جنت میں، جنت نام ہی اللہ کے انعامات کا، اللہ کی آسائشات کا، اللہ کی نعمتوں کا ہے، نام ہی جنت ہے، باغات ہے، اور اللہ نے جوڑا بھی بنا دیا کہ جاؤ آرام سکون سے رہو، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ولا تقربا هذه الشجرہ۔ یہ ہے آزمائش۔ انسان کو تو بنایا اسی لیے تھا، زندگی موت رکھی اسی لیے تھی کہ بھئی ہم آزمائیں گے اپنی چند باتوں پر کہ بھئی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ لہذا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ ایک صرف بات کہہ دی کہ ایک چیز کی پابندی کرنی ہے، رہنا ہے جنت میں، کھانا پینا ہے، موج مستی ہے، آرام ہے، سکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک پابندی ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس بالکل نہیں جانا۔ بھئی یہ آزمائش تھی۔ اب شیطان نے اللہ سے مہلت لے لی تھی اور وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے ورغلاؤں گا۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، انسان کو اس نے ورغلانا تھا۔ فوسوس الیہ الشیطان، اور پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسہ ڈالا۔ اب بات ہے مسلمات کی کہ اللہ نے جنت میں بھیجا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے، اب کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں بولا تھا کہ بھئی تم جو ہے وہ اتنے سال رہو گے۔ یہ قرآن مجید کی پرچہ گر گیا، ذرا دکھائیے گا، اٹھائیے گا قاری صاحب۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا کہ بھئی تم یہاں سے نکل جاؤ گے، بولا تھا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ لیکن شیطان نے کیا کہا کہ آدم، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، بولنے لگا اے آدم، یہ درخت جو اللہ نے منع کیا ہے یہ کون سا درخت ہے پتہ ہے؟ یہ شجرۃ الخلد ہے، اس کو جو کھا لے گا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ بھئی اللہ نے تو آدم کو بولا کہ رغد حیث شئتما، بھئی ہمیشہ ہمیشہ رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن شیطان نے وسوسہ بھی وہی پیدا کیا جو آپ کو اور مجھے حاصل ہے۔ یہاں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو رزق ملنا ہے، جو مال و متاع ہمیں دنیا میں ملنا ہے، طے شدہ ہے، پرماننٹ ہے، لکھا ہوا ہے، جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا، جیسے ملنا ہے، کوشش پر وہ موقوف ہے، راہ حق کے ذریعے سے، حلال ذرائع سے، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ حرام ذرائع سے، یہ ایک تھوڑا سا اختیار کی بات ہے۔ ملنا وہی ہے جو لکھا ہے، اور یہ انسان کی تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، اور انسان کی زندگی اور موت لکھ دی گئی، کب پیدا ہوا، کب مرے گا، یہ مسلمات ہیں، کب مرے گا، یہ ایک طے شدہ چیز ہے۔ اسی طرح کتنا رزق حاصل کرے گا، یہ بھی طے شدہ چیز ہے۔ اور آدم کو جنت میں رہنا تھا، یہ بھی اللہ نے
طے کر دیا تھا کہ بھائی رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک پابندی ہے، ولا تقرب هذه الشجرہ۔ لہذا آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی یہ درخت کھا لو گے نا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، نہ صرف رہو گے ملکن لا یبلا، بلکہ ایسی تمہیں بادشاہت ملے گی جو کبھی نہیں جائے گی، جس کو زوال نہیں ہے۔ بھئی یہ بات تو اللہ نے کی نہیں دی کہ ہم تمہیں 100 سال بعد، 200 سال بعد، اتنے عرصے بعد جنت سے نکالیں گے، یہ تو اللہ نے بتلایا ہی نہیں تھا، کہا ہی نہیں تھا۔ اب یہ خطرہ کیوں؟ یہ ہے شیطان کا وار۔ میری موت طے ہے، لیکن میں اپنی موت کے خوف سے وہ سب حرام ناجائز کام کروں گا جو شیطان میرے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا۔ میں رزق کے معاملے میں وہ ذرائع اختیار کروں گا جو میرے علاقے طے شدہ ہیں۔ میں کوئی سا بھی طریقہ اختیار کر لوں، میری زندگی میں 10 لاکھ روپے میرے زندگی میں آنے ہیں، 1 سال میں، 10 سال میں 10 لاکھ ہی آئیں گے، چاہے میں الٹا لٹک جاؤں، چاہے میں کچھ بھی کر لوں، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمارا انڈرسٹوڈ میٹر ہے، مسلمات ہے کہ ہر انسان کے بارے میں یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ ذرائع بتائے ہیں، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ، یتیم کے ہاتھ پر دست شفقت رکھتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو پھر اللہ رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ، اس کو ہم اتنا دیں گے اور یہ اس طرح اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے گا تو پھر اللہ اتنے تناسب سے اس کا رزق بڑھا دیں گے، اتنے تناسب سے اس کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہو جائے گی، یہ بھی طے شدہ ہے۔ لہذا جو مسلمات ہیں، شیطان کا یہ کام ہے کہ آپ کو اپنے مسلمات کے بارے میں خوف میں مبتلا کر دے اور اس کے حوالے سے بدگمان کر دے۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر گئے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ نہیں کہا کہ تمہیں جنت سے نکال دیں گے، یہ بات کی بات ہے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کر بیٹھو گے اپنی جانوں پر۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ یہ جو مسلمات ہیں، ہمارے زندگی اور موت کا جو مسئلہ ہے یہ مقرر ہے اور یہ ایک دن آ کے رہے گا، بھاگ لیں جتنا بھاگ رہے ہیں، جتنا اس کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں ہو جائیں، جتنا اس کے لیے غلط اور صحیح کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن زندگی کی سب سے بڑی محافظ کون ہے؟ موت۔ یہ موت محافظ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب پیغام اجل آئے گا تو نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، جو وقت اللہ نے طے شدہ کیا ہے، جس حالت میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، جس خطے اراضی پہ آنی ہے، جہاں آنی ہے، جیسے آنی ہے، آ کے رہے گی، کوئی نہیں اس سے بھاگ سکتا، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اپنی موت سے بھاگ رہا ہوں، میں اس موت سے ڈر رہا ہوں اور اس سے بچنے کے لیے میں بہت کچھ جتن کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ،
جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، لیکن یہ موت تم سے مل کر رہے گی، لہذا موت سے نہ گھبرائیں، موت سے نہ بھاگیں، بیماریوں سے نہ پریشان ہوں۔ شکر کرے اللہ نے بیمار کر دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تبھی تو کہا کہ بیمار کی عیادت کو جاؤ، اس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیمار پرسی کرو تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے تم پر اپنا فضل اور کرم کرے گا، وہ تمہارے حق میں دعائیں کریں گے۔ کتنی خیر و برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آدمی جب صبر کرتا ہے بیمار ہو کر، پریشانی کا شکار ہو کر، جو کہ انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین اجر سے نوازتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جو اس کو رزق حاصل ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہزاروں سے بہت اچھا رکھا ہے۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھو، تو ناشکری پیدا ہوگی۔ آج کل یہی ہے، ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ایک کے بچے اور اس کی بیوی، وہ جو دوسرا جو بہتر ہے کمانے میں اور دیگر چیزوں میں، اپنے بچوں کو تمہارا باپ تو ایسا، یہ دیکھو تمہارے چچا تو ایسے، تمہارے تایا تو ایسے۔ بچے بھی ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ابا آپ تو ایسے، تایا تو ایسے، چچا تو ایسے۔ ہے کہ نہیں ہمارے گھروں کے اندر؟ اوپر کی بات ہوتی ہے، جو اللہ نے انہیں انعامات دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر ہوتا ہے، حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، نہیں تو رشک پیدا ہو جاتا ہے، محرومی، احساس محرومی پیدا ہو جاتی ہے، اور احساس محرومی حسد کا پہلا راستہ ہے۔ پہلے احساس محرومی پیدا ہوتی ہے کہ یار دونوں ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی جگہ پلے بڑے ہیں، لیکن اس کو زیادہ ملا ہوا ہے، ہمیں کم ملا ہوا ہے۔ یا تو ابا نے، دادا نے ظلم کیا ہے، یا ابا ہی نااہل ہے۔ یہ ذہن میں پھر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے فوسوس الیہ الشیطان۔ ارے یہ تو اللہ نے آپ کا جو مقدر بنایا تھا، آپ کو اس مقدر پہ راضی ہونا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے مقرر کردہ مسلمات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا، تو شیطان نے وسوسے ڈالے۔ اب بیٹا یہ کوشش میں ہے کہ ابا جان تو کچھ نہیں کر سکے، اب میں کر کے دکھاؤں گا۔ اپنی والدہ محترمہ کو وہ تسلی دے رہا ہے، امی جان آپ کے ساتھ بڑی حق تلفیاں ہوئی ہیں، اب دیکھنا اب میں کرتا ہوں۔ اور پھر وہ حلال اور حرام کو چھوڑ کر، جائز اور ناجائز کو چھوڑ کر سب راستے اپناتا ہے۔ یہ شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، غلط راستے ڈال رہا ہے، اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کے راستوں کو بتلا رہا ہے، اور انسان پھر رزق کے تلاش کے وہ ذرائع اختیار کرتا ہے، محنت شاقہ کرتا ہے، اور ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ غلط راستے اختیار کرنا، لوگوں کا مال غصب کر لینا، جھوٹ دجل فریب سے کام لینا، یہ سب چیزیں وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی تقسیم پر شکایت ہے، اور یہ شکایت زبان پہ بھی آتی ہے، دل میں بھی یہ شکایت موجزن رہتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایک ہم ہی ملے تھے ساری مشکلات کے لیے، ان کو تو دیکھو، ان کو تو کتنی سہولتیں حاصل ہیں۔ یہ ہے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
صبر کیجئے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیجئے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے مومن کا خاصہ کیا ہے کہ جب اسے مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں کسی سے کم ہوں، تو مومن کا وتیرہ یہ ہے کہ صبر کرتا ہے، تو صبر کر کے اس کو اجر ملتا ہے، وہ فائدے میں رہا۔ اور جب کوئی نعمت ملتی ہے، انعامات ملتے ہیں، اللہ رب العالمین بعض اوقات آزمائش میں ڈالتے ہیں، سرخروئی حاصل ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ مزید دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نا تمہیں زیادہ دیں گے ہم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ جو وسوسے آ رہے ہیں انسان کے دل کے اندر، ذہن کے اندر، پلاننگیں کر رہا ہوتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، غلط راستہ اپنانے کے لیے، پتہ ہے اس کو کہ یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ کسی کا مال کھا لینا، کسی کی امانت کو ہڑپ کر جانا، یہ حرام ہے، لیکن میں کھا جاتا ہوں۔ ایک صاحب کے پاس میں جانتا ہوں 10 لاکھ یا 8 لاکھ روپے تھے، انہوں نے مشترکہ ایک پراپرٹی تھی اپنے والد صاحب کی، وہ بیچی، اب وہ ان کے پاس آئے، اب ایک اور پراپرٹی بھی تھی، اس کے بھی پیسے آنے تھے، تو یہ دونوں جمع کر کے انہوں نے اپنے بھائی بہنوں میں تقسیم کر دینے تھے، وہ دوسرے جو پیسے تھے وہ آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اب ان کے پاس جو 8 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، امانت تھی نا، انہوں نے کیا کرا، اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیے، سامان لے لیا، اس میں نقصان ہو گیا۔ اب بھائی بہنوں کو خبر دے رہے ہیں کہ جی نقصان ہو گیا۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، امانت تھی، اس کو کیسے آپ نے استعمال کر لیا، آپ کو یہ حق نہیں تھا، لیکن شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، ارے یار تمہارے پاس تو پیسے پڑے ہوئے، کھا لو، استعمال کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوٹا تو دو گے۔ بڑی لوجک ہے جی، میں نے تو سوچا تھا بڑھ کے آئیں گے، بھائی بہنوں کو بھی حصہ دوں گا اس میں سے، 8 کے 12 ہو جائیں گے، تو آپ کو 8 کی جگہ 12 کے میں سے حصہ ملتا۔ ارے بھائی اب وہ تو ڈوب گئے، وہ تو اب ہم کیا کریں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ بھی جو آدمی کا جو یہ طرز عمل ہے نا، یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ کس طرح؟ فرمایا اللہ نے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان یہ غلط کام کر لے، اور انسان وہ کام کر لیتا ہے، فلما کفر، پھر انسان کر لیتا ہے، اب تو اس کا وبال آئے گا، غلط کام کیا ہے اس کا تو وبال آئے گا، اب وہ سٹ پٹاتا ہے، اب وہ پکڑے گا نا شیطان کو کہ بھئی یہ کیا کروا دیا۔ شیطان کیا کہتا ہے، قال انی بریء منک، بھائی میں تو تیرے سے بری ہوں، میں نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو نے خود کیا ہے، تیرا کیا دھرا ہے، میں نے تو ایک خیال ڈالا تھا، ایک بات تیرے ذہن میں ڈالی تھی، اب تو مجھے الزام دے رہے ہیں۔ وہ کہے گا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بدبخت تو نہیں ڈرتا، ڈرنا تجھے چاہیے تھا، تو انسان تھا، تو مسجود ملائکہ تھا، ڈرنا تو تجھے چاہیے تھا، تو میرے وسوسے پہ چل پڑا، اب مجھے تو الزام نہ دے، میں تیرے اس برے عمل سے، کفران نعمت سے بری ہوں، کیوں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور واقعی شیطان اب ڈرتا تھا،
ایک دفعہ تو نافرمانی کی نا اس نے، کس میں؟ اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا، بلکہ اپنے اس میں بڑائی میں، کبر میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا کہ خلقتنی من نار، بھائی میں تو آگ سے بنا ہوں، خلقتہ من طین، اور اے اللہ تو نے تو یہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ ہوں، آگ برتر ہے مٹی سے۔ یہ اس کی اپنی ذہن کی سوچ تھی۔ یہ تو اللہ بتائیں گے نا کہ کون افضل ہے، کون برتر ہے۔ بظاہر نظر آنے والی چیزیں وہ میرے اور آپ کی نگاہ میں بعض اوقات کمتر اور برتر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کریں گے نا۔ ہم جو خوبصورت نظر آ رہا ہے، جو مال و دولت کا مالک ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں کون اچھا ہے؟ جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے وہ کالا سیاہ ہے بلال حبشی کی طرح، چاہے وہ مسکین اور لاچار ہے، غریب ہے، یہ میٹر نہیں ہے۔ تو یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ خالق کائنات کا اختیار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلا دیا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں یہ مسلمات کے بارے میں ہمیشہ تمہیں شک میں ڈالے گا، خوف میں مبتلا کرے گا، لہذا شیطان کا جو یہ وار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے جو طے کردہ اصول و ضوابط ہیں وہ طے شدہ ہیں، اس پہ یقین ہونا چاہیے اور اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب صبر اور شکر کا ہم راستہ اختیار کریں گے تو شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ازلی دشمن کو پہچان کر اس کے جو وار ہیں، جو اس کا طریقہ واردات ہے، اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔